الرحمن الرحیم. شیخوپورہ کے شیروں، نواز شریف سے محبت نہیں، عشق کرنے والوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام. شیخوپورہ والوں، میں جب شیخوپورہ آتی ہوں پورے کا پورا شیخوپورہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے. اگر یہ ورکرز کنونشن ہے تو عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں شیروں؟ آپ سب کو نواز شریف کا سلام. بولو وعلیکم السلام. آپ سب کو اس نواز شریف کا سلام، اس شیر کا سلام، اس بہادر لیڈر کا سلام جس نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا شیخوپورہ والوں، جاوید لطیف صاحب، نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. تو شیخوپورہ والوں گواہی دو کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہو اور آج ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہ بنی ہو. گواہی دو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ تو نہیں گیا. کوئی سازشی رہ تو نہیں گیا جس نے اپنے منہ سے یہ اعتراف نہ کیا ہو کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. کوئی رہ گیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ صرف ایکسپوز کر دیا بلکہ ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا؟ جو رہ گیا نا منہ سے خود بولے گا، انشاءاللہ خود اگلیں گے. ہر کوئی سچ بولے گا کہ ہاں نواز شریف کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی. کل سازش کا ایک بہت بڑا کردار ڈیم والا بابا ثاقب نثار، جو اپنے آپ کو بابا رحمت کہتا تھا لیکن پاکستان کے لیے بابا زحمت ثابت ہوا. پاکستان کے لیے سب سے بڑی زحمت ثابت ہونے والا ثاقب نثار کل اپنے منہ سے بول اٹھا شیخوپورہ والوں، کہنے لگا مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخوپورہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت اذان کی بریک لی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف سے محبت کرنے والے شیروں، آپ کو میرا سلام. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت نماز اذان کا بریک لیا گیا ہے اور شیخوپورہ میں پارٹی کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. اس وقت
مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں کہ اس وقت اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے۔ مریم نواز کی تعداد میں کل شیخو پورہ میں تنظیمی اجلاس بھی ہوگا۔ آپ اس وقت براہ راست ہماری اسکرینز پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخو پورہ میں ہو رہا ہے۔ کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کارکنوں کا جو ہے وہ ایک جمع غفیر پنڈال میں موجود ہے اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں، نواز شریف سے محبت کرنے والے شیرو آپ کو میرا سلام۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخو پورہ کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگوں کو نواز شریف کا سلام۔ شیخو پورہ والوں، کل وہ ڈیم والا بابا زحمت ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا کہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، تم نے کسی کے خیال پر انصاف کرنا تھا یا تم نے قانون اور آئین پر انصاف کرنا تھا؟ تم نے کسی کی خواہش پر انصاف کرنا تھا یا تم نے آئین اور قانون کے اوپر رکھ کر انصاف کرنا تھا؟ اور آج بھی پورا سچ نہیں بول رہا، یہ پورا سچ بھی بولے گا، یہ بولے گا کہ وہ کچھ لوگ کون تھے۔ وہ کچھ لوگ شیخو پورہ والوں، یہ کچھ لوگ وہی تھے جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گئے۔ میں نہیں ڈرتی، میں کہتی ہوں یہ کچھ لوگ وہ تھے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گیا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بتاؤ قوم کو کہ وہ کچھ لوگ جنرل فیض حمید تھے، بتاؤ قوم کو۔ ہماری قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز، ہماری قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز۔ ڈیم والے بابا جی قوم کو بتاؤ کہ کس طرح تم نے عمران خان کو الیکشن جیتنے میں مدد کی، کس طرح تم نے نواز شریف کو تا حیات نااہل کیا، تا حیات 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، تا حیات بیٹے سے، تا
तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया, इमरान खान के सबसे बड़े सबसे ताकतवर हरीफ नवाज शरीफ को उठा के मैदान से बाहर फेंका, उसकी बेटी को, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है मरियम नवाज शरीफ, मेरे पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल किया, तलाल चौधरी यहाँ पर खड़ा है, इसको नाअहल किया, चुन चुन कर इस बाबा ज़हमत ने मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को या नाअहल किया या जेलों में डाला। और यही बाबा ज़हमत जब इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था तो फिरौन बना हुआ था, शेखुपुरा वालों फिरौन बना हुआ था, लोगों की पगड़ियां उछालता था, इज्जतदारों को की पगड़ियां उछालता था, उन पर झूठे इल्जाम लगाता था, उनकी बेइज्जती करता था। आज देखो अल्लाह ताला की शान। और सुनो शेखुपुरा वालों, साकिब निसार कहता है कि मरने के बाद अब किताब शाया करूंगा, उसमें सच लिखूंगा। तो शेखुपुरा के अवाम पूछते हैं, मरने तुम्हें मौत याद है? उस वक्त मौत याद नहीं थी जब किसी के कहने पर एक बेगुनाह शख्स को तुमने सजा दी। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने एक मुंतखब वजीर आजम को उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। शेखुपुरा वालों ध्यान से मेरी बात सुनो, जिसने सच बोलना होता है ना नवाज शरीफ की तरह, वो इस जिंदगी में सच बोलता है, मरने का इंतजार नहीं करता। मरने का इंतजार वो शख्स करता है जो अपने काले करतूतों की वजह से आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। शेखुपुरा वालों जरा लतीफा सुनो, साकिब निसार कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब पता है ना कि पोल खुलने वाले हैं, पोल खुल रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो बदनामे जमाना JIT याद है ना, जो व्हाट्सएप पे बनी थी, तब व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ था। तुम्हारा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ, तुम्हारे फैसलों की वजह से पाकिस्तान की तरक्की हैक हो गई, गरीब की रोटी हैक हो गई, गरीब का मुस्तकबिल हैक हो गया, अवाम का मुस्तकबिल हैक हो गया, नौजवानों का मुस्तकबिल हैक हो गया। और फिर इतनी दीदा दलेरी से कहता है मैं पागल हूं, इंटरव्यू दूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं था तुम्हें? कौम के बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं इनका मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर इसको अपने बच्चों की फिक्र लाहक हो गई, कौम के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। कौम के बच्चे रुल गए और इसका बेटा आज भी लंदन में ऐश कर रहा है। काश जितनी फिक्र तुमने अपने बच्चों की है उतनी फिक्र तुमने कौम के बच्चों की भी की होती तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, ये सब नौजवान खड़े हैं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, कौम का मुस्तकबिल, मैं आपसे बात कर रही हूं।
آپ سب کو مبارک ہو. کل صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار جھوٹا کل کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو صادق اور امین ہونے کا پورا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. شیخوپورہ والوں میں آپ سے پوچھتی ہوں آدھا سرٹیفکیٹ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی صداقت اور امانت کا آدھا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے؟ کل اس نے مبارک ہو شیخوپورہ والوں، مبارک ہو پاکستانیوں، وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ اس جھوٹے ثاقب نثار نے عمران خان سے واپس لے لیا کل. اور یہ پورا سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس عمران خان نے ابھی بڑی بڑی چوریاں کرنی ہیں. شیخوپورہ والوں، قوم پوچھتی ہے کہ ثاقب نثار تم نے ایک بد کردار شخص کو، بد تہذیب شخص کو، بدعنوان شخص کو، نالائق شخص کو، نااہل شخص کے حوالے 22 کروڑ عوام کی قسمت کیوں دی تھی؟ کیوں اس شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی قسمت دی تھی؟ جاگتی 22 کروڑ عوام کی قسمت ایک منشیات زدہ شخص کے حوالے کیوں کی تھی؟ بولو. جس کی جگہ پلوں کے نیچے، شہباز شریف کے بنائے ہوئے فلائی اوورز کے نیچے نشائیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں؟ قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں. ایسے شخص کو جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اس کو لا کر وزیر اعظم کے دفتر میں بٹھا دیا. بولو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا 22 کروڑ عوام کے ساتھ؟ اور یہ صرف نااہل نالائق بد کردار نہیں ہے، یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا بزدل ہے. بولو سارے بولو، بولو گیدڑ گیدڑ گیدڑ. سب بولو. یہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میں اگر تحریک انصاف کی فالوور ہوتی تو میں تو شرم سے مر جاتی. ایک بزدل کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. بولو شیخوپورہ والوں، ایک بہادر قوم کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ بہادر شیخوپورہ کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ جب سے مقدمات شروع ہوئے گھر سے نہیں نکلا، ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا ہے. چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں، اس 5 مہینے سے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اتر رہا. اور آج ایک اور بات لطیفہ سنو شیخوپورہ والوں، آج ایک اور لطیفہ سنو. آج کورٹ میں اس کی پیشی تھی تو جانتے ہو اس کے وکیل نے کورٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان آج کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ معذوری کی حالت ہے. پہلے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا تھا، اب کہتا ہے میں معذور ہوں، میں عدالت نہیں آ سکتا.
तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको। बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। और शेखुपुरा वालों, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अगर बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती। वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। कभी कहता है, और सुनो शेखुपुरा वालों, कभी कहता है मैं माजूर हूं, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहते हैं मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? और शेखुपुरा वालों, तुम ये जानते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही उम्र के हैं, उम्र का फर्क नहीं है। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, माजूर हूं? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? तब शर्म नहीं आई जब तुमने वो 72 साल के नवाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला? शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आपसे एक सवाल पूछती है। शेखुपुरा के बहादुरों, शेखुपुरा के शेरों, मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछती है, जो इंसान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना कर ले, लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये गाना बंद करो। उसको क्या कहते हैं? और जो अदालत बुलाए तो कहते कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट कर आई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब, आप मेरे वालिदो बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी।
تو شیخوپورہ والوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، بات معذوری کی نہیں، بات پلسٹر کی نہیں، بات بیماری کی بھی نہیں، بات یہ ہے کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ پلسٹر زدہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کیونکہ کیسز جھوٹے نہیں، کیسز سچے ہیں۔ پیش ہوتا ہے تو پھنستا ہے، اور اگر اب پیش نہیں ہوگا تو پھنسے گا انشاءاللہ۔ شیخوپورہ والوں، اس کے کیسز بیٹے سے تنخواہ لینے والے نہیں، اس کے بیٹے، اس کے کیسز حسن نواز شریف سے فرضی تنخواہ لینے کا نہیں، اس کا کیس اقامہ، وہ بھی ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے کا نہیں۔ اس نے آف شور کمپنی چھپائی، اس نے توشہ خانہ کے تحفے چھپائے، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہوئی رشوت، 5 کیرٹ کا ہیرا، وہ انگوٹھیاں چھپائیں، اس نے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس چھپائے، اس نے جو توشہ خانہ کو بیچ کر جو اربوں روپیہ بنایا، اس نے وہ چھپایا۔ اس نے 190 ملین پاؤنڈ، جو 55 ارب روپیہ بنتا ہے، اس کو صرف عوام سے نہیں، اپنی کابینہ سے بھی چھپایا۔ اور صرف چوریاں نہیں چھپائی، اس نے اپنی بیٹی بھی قوم سے چھپائی۔ شیخوپورہ کے غیرت والے شیروں، کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ نواز شریف آج فخر سے کہہ سکتا ہے کہ مریم نواز شریف میری بیٹی ہے۔ کیا یہ قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہہ سکتا ہے کہ ٹیرین وائٹ میری بیٹی ہے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہ کر سکے، تھو ہے، تف ہے اس شخص کے اوپر۔ اور سوچو، دوسروں کو کہتا رہا اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو، تو نواز شریف نے تو چوری نہیں کی ہوئی تھی، اس نے تو تلاشی دے دی، اپنی نہیں، اپنی بیٹی کی بھی دی، اپنے خاندان کی بھی دی، اپنی 3 نسلوں کی بھی دی، اپنی جماعت کی بھی دی۔ اب قوم تم سے پوچھتی ہے، توشہ خانہ چور قوم تم سے پوچھتی ہے، چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ شیخوپورہ والوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے دھیان سے سن رہے ہو، یہ بھی سنو شیخوپورہ والوں، یہ بھی سنو۔ بھاشن دیتا ہے، سن سن کے کان پک گئے ہیں، قوم کو بھاشن دیتا ہے، خوف کے بت توڑو، کیا کہتا ہے؟ اور جب کل زمان پاک، بلکہ ضمانت پاک پولیس پہنچی تو بستر کے نیچے، بیڈ کے نیچے، چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ جب تک پولیس موجود رہی، چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج اور بھی احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو، شیخوپورہ کو، عوام کو نواز شریف جیسا شیر کا جگر رکھنے والا لیڈر دیا ہے۔ اور دوسرا، جو اپنے آپ کو نواز شریف کا مد مقابل رکھتا ہے، وہ جب پولیس گھر پہ آتی ہے تو چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلتا، اور باتھ روم کے اندر دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے پولیس چلی گئی ہے نا، نکل آؤں؟
शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है, पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। शेखुपुरा वालों, वो लतीफा याद है ना, सबने सुना होगा, जब बच्चे फोन उठाते हैं तो उनको कोई पूछता है अब्बू घर पे हैं, तो वो कहते हैं ठहरो अभी बताते हैं। अब्बू के पास जाते हैं तो अब्बू कहते हैं कि कह दो मैं घर पे नहीं हूं, तो फोन उठा के कहते हैं मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। सलाम है उस नवाज शरीफ पर जिसने ना वर्करों को ढाल बनाया, जिसने ना औरतों को ढाल बनाया, जिसने शेर की तरह पाकिस्तान वापस आकर बेटी का हाथ पकड़कर सीना तान कर गिरफ्तारी दी। सलाम नवाज शरीफ, सलाम। ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। और वो वक्त याद है ना जब गुजरांवाला में पीडीएम का पहला जलसा हुआ था। शेखुपुरा वालों, उस वक्त नवाज शरीफ ने जो खिताब किया था तारीखी, वो याद है ना। नवाज शरीफ ने उस वक्त, उस बहादुर जुर्रतमंद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में जब नवाज शरीफ ने खिताब किया था, तो उस वक्त वो सेम पेज पूरी ताकत से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर हमलावर था। नवाज शरीफ ने तब जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया। उसने इनके जाने का इंतजार नहीं किया, इनकी पूरी ताकत में उनको ललकारा। और दूसरी तरफ देख लो, गीदड़ का हाल देख लो। गीदड़ ने क्या किया? जब तक जनरल बाजवा नौकरी पे था, वर्दी में था, इक्तदार में था, तो कहता रहा जनरल बाजवा जैसा कोई दूसरा जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहा, कहता रहा मैं उसको ताहयात एक्सटेंशन दूंगा। और जैसे ही वो जनरल बाजवा दफ्तर से निकला, रिटायर हुआ, कहता है उसका कोर्ट मार्शल करो। और बुज़दिल आदमी, कोर्ट मार्शल करना था ना तो तब करना था ना जब तुम वजीर आजम थे। अब ये मगरमच्छ के आंसू किसको दिखा रहे हो? ये वो बुज़दिल है। नवाज शरीफ वो जुर्रतमंद लीडर है, वो शेर है, वो शेर का जिगर है, वो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, बहादुर शेखुपुरा का बहादुर लीडर है। उसने इनको ललकारा जब ये पूरी आबोताब के साथ ताकत में थे। और ये बुज़दिल इमरान खान जाने वाले का गिरबान पकड़ता है, आने वाले चीफ के पैर पकड़ता है। मेरे शेखुपुरा वालों, मैं कभी कभी सोचती हूँ आ रहा है शेर, इंशाल्लाह आ रहा है। मैं कभी सोचती हूँ कल जब ये चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा था, तो मैं सोच रही थी शुक्र है इसके दौरे हुकूमत में एटमी धमाके करने का मरहला नहीं आया। अगर इमरान खान की हुकूमत में एटमी धमाके करने का इम्तहान आ जाता और बिल क्लिंटन का फोन आ जाता, तो इसने मंजी के नीचे छुप के कहना था जो करना है इन करो, आई एम नॉट अवेलेबल।
کہتا ہے میں بیمار ہوں معذور ہوں، لیکن کل لاہور میں ریلی نکال رہا ہے اور اس ریلی کا نام پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ عدلیہ بچاؤ ریلی۔ اس عدلیہ کے لیے ریلی نکال رہا ہے جو عدلیہ جب بلاتی ہے تو کہتا ہے عمران خان گھر پہ نہیں ہے۔ اس عدلیہ بچاؤ کے یہ عدلیہ بچاؤ ریلی نہیں ہے شیخ پورہ والوں، یہ ہے عدلیہ سے عمران کو بچاؤ بلکہ عدل سے عمران کو بچاؤ۔ یاد رکھنا شیخ پورہ والوں، عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، جو کہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عمران کا کوئی نام لیوا پاکستان میں نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ یہ عدلیہ بچاؤ ریلی اس وقت کدھر چلی گئی تھی جب تمہیں 5-0 سے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا کہ تم نے آئین توڑا، تم آئین شکن ہو۔ اس وقت تم کہتے تھے کہ 12 بجے میرے لیے عدالت کیوں کھولی سپریم کورٹ نے؟ اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا؟ اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا جب جج زیبا کو آوازیں لگاتا تھا، آوازیں کستا تھا کہ جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں؟ اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا جب تم حکومت سے باہر ہوئے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا تو 5 ججوں کے پوسٹرز بنا کے تم نے ان پر جوتے برساتے؟ اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آیا؟ اور اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آتا جب تمہاری ٹیلی فون کالز پکڑی جاتی ہے، پرویز الہی کہتا ہے کہ میں جج سے ملنے جا رہا ہوں، اپنی پسند کا بینچ کے آگے کہتا ہے کہ میرا کیس فکس کر دو۔ جب پرویز الہی کھلے عام بینچ فکسنگ کر رہا تھا اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا؟ اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب یاسمین راشد لوگوں کو کہتی ہے فکر نہ کرو سپریم کورٹ میں ساڈے بندے بیٹھے ہوئے نے؟ اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب فواد چودھری کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آگے ٹرک کھڑا کر دیا ہے؟ جب سپریم کورٹ اور عدالتوں کے آگے ٹرک کھڑے کرتے ہو اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا؟ شیخوپورہ والوں، مریم نواز شریف آج اس فتنہ خان کو یہ میسج دیتی ہے کہ تم عدلیہ کی فکر چھوڑو، عدلیہ کو ہم انشاءاللہ عدلیہ کی فکر کرنے کے لیے 22 کروڑ عوام موجود ہے، تم اپنی فکر کرو بیٹا جی۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ گیدڑوں کا باپ کب تک خیر منائے گا؟ میں سنو، الیکشن آنے والے ہیں، آج ہو کل ہو پرسوں ہو، شیخوپورہ والوں الیکشن کے لیے تیار ہونا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے شیرو جو الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتر چکی ہے، اور یہ الیکشن لڑنے کے لیے ہم میدان میں نہیں اترے، انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ ایک ضروری میرا میسج دھیان سے سننا، الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں شیخوپورہ والوں، پہلے انصاف ہونا باقی ہے۔ ایک طرف فتنے کی 2 پیشیاں، جرم کیے ہوئے یہاں تک جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے لیکن 2 پیشیاں، دوسری طرف بے گناہ نواز شریف کی 200 پیشیاں۔ پہلے فیصلہ ہوگا پھر الیکشن ہوگا۔ ایک طرف بغیر جرم
بغیر جرم نواز شریف کی 1 سال کی قید بغیر جرم. دوسری طرف جرائم میں ڈوبا ہوا عمران خان 1 دن کی بھی قید نہیں, 1 دن کی بھی. اور مسلم لیگ نون کی جب باری تھی تو 6 مہینے ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں. میری ضمانت کا جب بینچ بنتا تھا اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ بینچ بیٹھا ہے شاید انصاف ہو جائے, تو پتا چلتا تھا کہ ضمانت ملنے کی بجائے 3 ہفتے کے لیے بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے. مسلم لیگ نون ضمانت دینے والے بینچ ٹوٹ جاتے تھے اور ایک طرف 6 مہینے ضمانت نہیں, 1 سال ضمانت نہیں, دوسری طرف 24 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں, 48 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں. اور یہ دیکھو, ایک طرف نواز شریف 374 دن کی جیل بے گناہ, شہباز شریف 207 دن کی جیل بے گناہ, حمزہ شہباز شریف 672 دن کی جیل بے گناہ, شاہد خاقان عباسی 222 دن کی جیل بے گناہ, سعد رفیق 462 دن کی جیل بے گناہ, احسن اقبال 66 دن کی جیل بے گناہ, خواجہ آصف 176 دن کی جیل بے گناہ, جاوید لطیف 90 دن کی جیل بے گناہ, مریم نواز شریف 160 دن کی جیل بے گناہ. اور یہ 2 دن کی جیلیں کاٹ کے آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر یوں روتے ہیں, ایک دوسرے کے گلے لگ کے یوں روتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. شیر کی جماعت بھی شیر, شیر کے کارکن بھی شیر, شیر کے ووٹر بھی شیر, گیدڑ خود بھی گیدڑ, گیدڑ کی جماعت بھی گیدڑ, گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ. شیخ والوں, پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا, پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر انتخاب ہوگا. اور جب بھی انتخاب ہوا پوری دنیا دیکھے گی مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی بہت اکثریت کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ. شیخو پورا والا یاد رکھنا, میرا یہ جملہ یاد رکھنا, ہر کسی تک یہ جملہ پہنچانا, پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر الیکشن ہوگا. شیخو پورا زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد. اب ایک نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ لندن تک آواز جائے, نواز شریف, بہادر نواز شریف. اور آخر میں شیخوپورہ کے در و دیوار ہلنے چاہیے. میرے پاکستان کا, اپنے پاکستان کا نعرہ لگا دو, پاکستان.